پیغمبر نے 1400 سال پہلے کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ عورت اگر علم حاصل کر لی تو ماں کی گود بچوں کا پہلا اسکول، باپ چاہے جہاں رہے، جس ماں کی زبان نفیس ہوگی اس کے بچوں کی زبان بھی نفیس ہوگی۔ اور اگر کوئی بچہ غسیلا ہو، بچہ ضدی ہو، بچہ بد اخلاق ہو، تو سمجھ لیں کہ اس میں 50 نہیں 90% ہاتھ اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ اگر بچے کی زبان اگر غلط ہے تو ماں کا رول ہے۔ اس کو صرف سجنے سورنے اور صاحب شادی بیاہ کے دن نیا زیور کا مطالبہ کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ اس کو کیا بچوں کی تربیت کرے گی؟ بچے کیسے بولیں، بچے کیسے پڑھیں؟ شہر میں ایک اچھی عورت کا بچہ وہ کبھی نہیں بولتا ہے کہ اذان ہو رہا، وہ کبھی نہیں بولے گا کہ دال بہت پتلا ہے، نہیں بولے گا، کیونکہ ماں کبھی نہیں بولتی ہے کہ اذان ہو رہا ہے۔ ماں ہمیشہ کہتی ہے اذان ہو رہی ہے۔ ماں ہمیشہ بولتی ہے کہ دال پتلی ہے، روٹی اچھی ہے، چاول اچھا نہیں ہے۔ تو اب ماں کی بات کو بچہ ماں کی گود سے سن کر انکانشس لاشعور میں اس کو اسٹور کرتا ہے، اور جب اس کی زبان پہ بولی کھلتی ہے تو وہی بولی نکلتی ہے جو ماں سے سن کر کے یہاں انکانشس میں تھا، وہی وہاں سے نکلتے ہوئے شعور کی زبان پہ وہی جملے آ جاتے ہیں۔ اس لیے شادی بیاہ میں کار موٹر کار دیکھنے والا اچھی بیوی کا سلیکشن کرو، دولت کو طلاق دے دو، صرف اچھی عورت چاہیے، جس کی زبان اچھی، جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جس کا ویش بھوسا اچھا ہو، جو اپنی زندگی کو 10 مردوں کی گود میں جھلانے والی نہ ہو، جو اپنی جیون اپنی زندگی کی سرکشا کرنے والی ہو، جن کا آنکھ شوہر کی امانت، جس کی زبان شوہر کی امانت، جس کا جسم شوہر کی امانت، اور اپنے بچوں کو پالنے کی خاطر اپنی زندگی کی حفاظت کرے۔ اگر داغدار زمین ہوگی کبھی اچھی فصل نہیں پیدا ہوگی، اور جو زمین زرخیز ہوگی زبردست فصل پیدا کرے گی۔ یہ ماں ہے، ماں کا پیٹ زمین کا کام کرتا ہے، باپ اس میں بیج ڈالتا ہے۔ اگر بیج ناکارہ ہو تو بھی فصل ناکارہ، اور زمین اگر جلی ہوئی سڑی ہوئی گندی اور صاحب بنجر زمین ہو، اسے کبھی کوئی اچھی فصل کی امید نہیں کر سکتا ہے، چونکہ دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے ہوتا ہے۔ غور سے سننا، بھلے ہی بات چھڑ گئی ہے میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنی تمہید پہ لوٹ کے آتا ہوں، اس کے بعد اگر موقع ملتا ہے تو تقریر کرتا ہوں، اگر موقع نہیں ملے گا تو پھر دوسری بار آئیں گے تب تقریر کریں گے۔ لیکن پہلے اس ٹاپک کو سن لو جو بات چھڑ گئی ہے، میری ماں بہن بھی غور سے سن لیں، غور سے سنیں میری بات، اور اس کو ہوائی بات سمجھ کر کے نہ بلکہ دل میں جگہ دے دیں، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے، اور سمجھ لیں کہ تقریر ناچنے کا نام نہیں ہے، تقریر ہاتھ نچانے کا نام نہیں ہے، تقریر کرسی توڑنے کا نام نہیں ہے، تقریر ہے قرآن حدیث کا میٹھا پیغام دل میں اتار دینے کا، جو آدمی کی سوچ بدل دے، جو آدمی کی آنکھوں کو اس قابل بنا دے کہ یہ آنکھ کسی لڑکی کی محبت میں نہ روئے، خالق کائنات کی محبت میں رونے والی بن جائے۔ یہ آنکھ دنیا کی محبت میں نہ روئے، مصطفیٰ کی محبت میں رونے والی بن جائے۔ یہ زبان گانے کے لیے نہ ہو بلکہ زبان اللہ رسول کے ذکر کے لیے وقف ہو جائے۔ تقریر وہ ہے جو ہمارے دل کی دنیا بدل دے، جو ہماری سوچ بدل دے، جو ہمارے جینے ہماری زندگی میں یو ٹرن لے آئے۔ جا رہا تھا پورب کی طرف، سوچتا تھا کعبہ پہنچ جاؤں گا، لیکن پورب جانے والا کہیں کعبہ پہنچتا ہے؟ تو بکعبہ نہ رسی اے اعرابی، کی رہ کے می ربی بترکستان اس، اے اعرابی تو کعبہ تک نہیں پہنچ پائے گا، چونکہ جو راستہ تم نے چنا ہے یہ راستہ کعبہ کا نہیں، یہ راستہ ترکستان کا ہے۔ ہم لوگ جس حال میں جی رہے ہیں یہ راستہ خدا کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا،
یہ راستہ ہے مصطفیٰ کی ناراضگی کے مول لینے کا، یہ راستہ ہے اولیاء و صالحین کی روحوں کے روٹھ جانے کا، یہ راستہ ہے اپنے گھر کو تباہ و برباد کرنے کا، یہ راستہ ہے آنے والی نسلوں کو ملیاں میٹ کرنے کا راستہ ہے۔ راستہ وہی ہے بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دین ہماؤس گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈال دے، وہی سارا دین ہے جو وہاں تک نہیں پہنچ پایا اس میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بمصطفیٰ برسا خیش را، اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈال دے، نبی تک پہنچا دے اور اپنی زندگی کا مقصد مصطفیٰ کی غلامی بنا لے۔ جب تو مصطفیٰ کا سچا غلام بنے گا جنت وہاں ملے گی، دنیا کا اللہ تجھے امام اور بادشاہ بنا دے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو قلم تیرے۔ جس کو تقریر سننی تھی وہ چلا گیا اور جس کو ہنسنا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بیٹھی ہوئی ہے گپ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ چپ چاپ خاموشی زبان کا تالا، زبان پہ خاموشی کا تالا لگا لے اور میری بات غور سے سن لے۔ اور تم اچھی بنے گی تیرے شوہر بھی نیک بن جائے گا، اور تم اچھی بنی تیرا بچہ تو ولی اور قطب پیدا ہو جائے گا۔ تم گھبراتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ کو مارتا ہے، میرا بیٹا مجھ کو مارتا ہے، تیرا بیٹا تجھے مارے گا نہیں، تیرا بیٹا تیرے پاؤں کو دھو کے پیے گا۔ اگر تم اچھی ماں بن گئی تو تیرا بیٹا تیرے پاؤں کو چومے گا، بولے گا یہاں چومنے سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اگر تم بچوں کو بتا دے کہ مصطفیٰ کیا ہے، مصطفیٰ کی تعلیمات کیا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ پیر صاحب آئے ہیں تیل سے پھکوا دو، ذرا پانی پھکوا دو پیر صاحب سے ہمارا بیٹا اچھا ہو جائے گا۔ پانی سے پھوکنے سے بیٹا اچھا ہوتا ہے، تیل پھوکنے سے بیٹا اچھا ہوتا ہے۔ ایسا پیر صاحب آ گئے اور صاحب ایک تعویذ دے دیا تو بیٹا اچھا ہو جائے گا۔ جو بھرم میں جی رہا ہے اس بھرم کو ہٹا دے۔ پیر کا مطلب ہوتا ہے خدا کا راستہ دکھانے والا، پیر کا مطلب ہے مصطفیٰ سے جوڑنے والا، پیر کا مطلب ہے جو اس قدر نماز پڑھے کہ ان کا مرید اس کو دیکھ کے نمازی بن جائے۔ پیر کا مطلب ہے وہ اس طرح اللہ سے ڈرے روئے کہ ان کے سجدے کو دیکھ کر مریدوں کے سینے کا زنگ صاف ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اگر پیر گٹکا خور اور 100 سگریٹ ڈیلی پیے گا، مرید 200 سگریٹ ڈیلی پیے گا۔ تمہارا پیر بولتا ہے کہ تم بولتے ہو میرے پیر کو گٹکا بہت پسند ہے، سگریٹ پسند ہے، تمہارے پیر کو سگریٹ پسند ہے، میرے پیر کو بریلی میں کتاب پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ 75 سال کی عمر میں بھی کتاب کا مطالعہ نہیں چھوڑا۔ ان کو لوگ تحفے میں کتاب دیتے تھے اور تم اپنے پیر صاحب کو تحفے میں سگریٹ دیتے ہو۔ جو ظاہر سی بات ہے تمہارا قصور نہیں ہے، قصور پیر صاحب کا ہے۔ تم کو جب معلوم ہے کہ میرے پیر کی جو پسند ہے وہ گفٹ دینا چاہیے، تو پیر کی پسند ہے پڑیا، پیر کی پسند ہے شدھ پلس، پیر کی پسند ہے پان پرا، پیر کی پسند ہے کیا رجنی گندھا، پیر کی پسند ہے۔ تو اب مرید وہ پسند والی چیز لا کے دیتا، اور جب مرید دیکھے گا پیر کو پسند ہے سجدہ، پیر کو پسند ہے تسبیح، پیر کو پسند ہے مصلی، پیر کو پسند ہے کتاب، پیر کو پسند ہے قرآن کی تلاوت، تو وہ رجنی گندھا نہیں دے گا، مرید تسبیح مصلی قرآن پاک مصحف لے کے پیر کو تحفہ پیش کرے گا۔ میرا مرشد خوش ہو جائے گا قرآن پاک کی تلاوت سے۔ میرا مرشد ایک بریلی میں تھا، بڑھاپے میں بھی کتابوں کا مطالعہ نہیں چھوڑتا، سبحان اللہ۔ جب بھی دیکھا کتاب پڑھتا دیکھا، جب بھی دیکھا واعظ و نصیحت کرتا دیکھا، جب بھی دیکھا امر بالمعروف کرتا دیکھا۔ امریکہ میں رہے وہی دین کی فکر، بریلی میں رہے وہی دین کی فکر، بس مریدوں کے بیچ رہے وہی دین کی فکر، تنہائی میں رہے تو زبان پہ ذکر و درود جاری ہے۔ وہ کون تھا؟ 10 کروڑ مریدوں کا مرشد برحق، اپنے وقت کا قطب ابدال اختر رضا خان اظہری تاج الشریعت۔ جب بھی دیکھا مطالعہ کرتا دیکھا، جب بھی دیکھا فتوے کا جواب دیتا دیکھا، جب بھی دیکھا مفتیوں کی جھرمٹ میں دیکھا۔ ایک پیر صاحب ہے اس علاقے میں غنڈوں کی جھرمٹ میں رہتا ہے،
گونڈوں کے جھرمٹ میں رہتا ہے. یہ لچا، یہ لفنگا، یہ بروکر، یہ دلال، یہ صاحب لٹھیت، یہ مار دھاڑ کرنے والا، یہ چور، یہ ممالی، یہ بدماش، یہ صاحب بدماشی کا ریکٹ چلانے والا. اور لوگ بتائے ڈارا پیر صاحب کو آنکھ مت دکھانا، ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ سب بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یعنی سب جہنم پہنچے ہوئے، گنڈے، مڈرر، ہتھیارہ، کوئی جادو، کوئی انصاری، کوئی باہوبلی، یہ سارے لوگ ہیں. ظاہر سی بات ہے جیسا پیر ہوگا، جن لوگوں کی جھرمٹ میں رہے گا اس کا دل بھی ویسا ہوگا جو مفتیوں کی جھرمٹ میں رہے گا، جو عالموں کی جھرمٹ میں رہے گا، جو ولیوں کی جھرمٹ میں رہے گا، جو اقطاب کی جھرمٹ میں رہے گا، جو خود قطب ہوگا وہ اقطاب کی جھرمٹ میں رہے گا. حضور صدر الافاضل کبھی بھونڈا موالی کے ساتھ نہیں رہے. ان کا دوست صدر الشریعہ تھا، ان کا دوست ملک العلماء تھا، ان کے دوست، ان کے صاحبزادے جو عالم تھے وہ تھے. ان کے احباب کا ایک بڑا طبقہ تھا، ادیبوں کا، شاعروں کا، فقیہوں کا، مدبروں کا. یہی وجہ ہے جو جیسا ہوتا ہے اس کا دوست ویسا ہوتا ہے، اور بندہ دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے حضور نے کہا تھا 1400 سال پہلے، الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لینا کہ تیرا دوست کیسا ہے. اگر دیندار ہوا تو تجھے دیندار بنا دے گا، اگر بے دین ہوا تو تیرا دین لوٹ کے کھا جائے گا. اللہ کیا بات ہے. الرجل علی دین خلیلی. A man is on the religion of his friend, so watch to whom you befriend. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. واچ، دیکھ لو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو. وہ چور ہے، چور بنا دے گا. بدعقیدہ ہے، بدعقیدہ بنا دے گا. وہ زناکار ہے، تجھے زانی بنا دے گا. اگر تیرا دوست اللہ سے ڈرنے والا نمازی ہے تو تجھے نمازی بنا دے گا، متقی بنا دے گا. الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. باتیں ہماری ہوتی رہیں گی. میں تمہید یہاں روک کر کے میں پہلے وہ چیپٹر میں کھولتا ہوں جو بات زبان پہ آ گئی ہے، یہ ورنہ یہ بھاگ جائے گی اور ہماری تقریر سن نہیں پائے گی. اور اس لیے چپ چاپ رہو اور تقریر میری غور سے سنو. اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی، میری ساری ماں، ساری بہن، ساری بیٹیاں وہ غور سے اس چیپٹر کو سنیں. اکثر و بیشتر میں اس چیپٹر کو ریپیٹ کرتا ہوں. میں خطابت اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ 100 تقریر 100 ٹاپک پہ ہو، نہیں، میں صرف ایک ٹاپک پہ تقریر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر محفل میں اگر 5 بندہ جنتی بن جائے تو میرا پسینہ بہانے کی محنت وصول ہو جائے. ماشاءاللہ. اس لیے میری تمنا اس پہ رہتی. میں نہیں سمجھتا کہ صاحب میری ہر تقریر میں بعض جملے، بعض حدیث کا ریپیٹیشن ہوتا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں. بار بار بولنے سے آدمی کے دل میں اثر ہوتا ہے. بار بار بولنے سے جب رسی کنواں پر بار بار آگے پیچھے جاتی ہے تو اس پتھر میں بھی نشان پڑ جاتا ہے. اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور بار بار میری تقریر سنیں گے، ضرور شراب کی بھٹی سے نکل کر مسجد کی طرف رخ کر کے چلے جائیں گے، ضرور جائیں گے. بار بار سنیں. اپنی کلاکاری دکھانے کے لیے خطاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کے دین کو سکھانے کے لیے خطاب ہوتا ہے، لوگوں کو مصطفیٰ تک پہنچانے کے لیے خطاب ہوتا ہے. میری ماں، بہن، بیٹیاں غور سے سن لینا. تمہارے دروازے پر آم کا پیڑ ہے، وہ آم کے پیڑ میں 1,00,000 تعویذ ڈال دو. بریلی سے، مسولی سے، بلگرام سے، کچوچھا سے، دلی سے، صدر الافاضل کی خانقاہ سے، صاحب پیلی بھیت شریف سے، جہاں جہاں کی خانقاہ ہے، سب ہر جگہ سے تعویذ لیا ہو، ڈال دو. اور یہ سوچو کہ اس آم کے پیڑ سے سیب نکل جائے. نہیں ہوگا ایسا. 1,00,000 تعویذ ڈال دو گے، آم کا پیڑ سیب نہیں دے گا. پتا چلا کہ تعویذ سے سارا کام نہیں نکلتا ہے. تعویذ سے کام کیا ہوتا ہے سنو مجھ سے. آم کا پیڑ ہے، آم کے پیڑ کو میں نے بچوں سے بچایا، جانور سے بچایا، وقت وقت پہ پانی دیا، کھاد دیا. اب وہ بڑا میچور ہو گیا، اب بکری کا خطرہ نہیں رہا، اب وہ آم پھل دینے والا بن گیا. تو اب آم کا پھل کھٹا نہ ہو جائے، ترش نہ ہو جائے، سڑا ہوا نہ پیدا ہو. حضرت سے ایک تعویذ لیا، ڈال دیا کہ سیب نہیں، آم ہی پھلے مگر میٹھا پھل جائے. آم ہی پھلے مگر میٹھا آم پھل جائے.
چونکہ یہ نیچر کے مطابق ہے کہ درخت لگایا ہے آم کا اور اس میں ساری میں نے محنتیں کی ہیں، بس تعویذ کا تھوڑا سا اثر ہو جائے کہ اچھا آم اس سے پیدا ہو جائے، یہ ہے تعویذ کا اثر۔ ایسا نہیں ہے کہ آم کے پیڑ سے لیچی نکل جائے تعویذ سے، آم کے پیڑ سے سیب نکل جائے، نہیں ہوتا ہے۔ جیسا درخت ویسا پھل، جیسی زمین ویسی فصل، اور جیسی ماں ویسی اولاد، جیسا باپ جیسا بیج ویسا بچہ۔ اس لیے ماں باپ کے اولاد اگر نافرمان ہو گئی تو وہ سمجھ لیں کہ 100% ہمارا قصور ہے۔ اگر ماں باپ کو ستانے والے بچے پیدا ہو گئے تو وہ دوسروں کے سر پہ مت بڑھے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا۔ وہ تو کمزور لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی نہیں مانتے، وہ دوسروں کے سر پہ مڑ دیتے ہیں۔ جیسے بچہ کمزوروں کی جماعت ہے، یہ کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گا ہم سے غلطی ہو گئی، یہ ہمیشہ اپنے ساتھی کو بولے گا اس بچے نے ایسا کیا ہے، تم نے یہاں پتھر پھینکا، نہیں میں نے نہیں پھینکا، اس نے پھینکا ہے۔ یہ بچوں کا نیچر ہے، چونکہ کمزور ہے۔ عورتوں کا بھی نیچر وہی ہے کہ وہ اگر بیمار پڑ جائے تو وہ بولتی ہے کہ شوہر تمہاری وجہ سے میں بیمار پڑی ہوں۔ اس کو نزلہ زکام بھی ہو جائے وہ ہم سے کہتی ہے تمہاری وجہ سے نزلہ ہوا، وہ تمہاری وجہ سے نزلہ ہوا۔ اس یعنی وہ سارا اپنا قصور مانتی ہی نہیں، وہ سارا قصور شوہر کا ہے۔ تم ایسا کھانا کیوں بنا، تمہاری وجہ سے ہوا، یہ ایسا کام کیوں خراب ہو گیا، تمہاری وجہ سے ہو گیا۔ اب یہ شوہر بیچارہ چوڑا سینہ لے کے رہتا ہے، چلو اس میں سب سما جائے، تمہاری ضد سما جائے، تمہاری تکرار سما جائے، سب سما جائے، اسی لیے اس میں سب سما جاتا ہے، سارا کام گھر کا بنا رہتا ہے، اور گھر سے باہر بات نہیں پھیلتی ہے۔ ورنہ اگر گھر سے باہر بات جانے کو رہے، شوہر کا دل اگر بڑا نہ رہے تو روزانہ لڑائی جھگڑے کی آواز گھر سے باہر جائے گا، اصحاب مار دھاڑ کی آواز گھر سے باہر نکلے گی۔ وہ تو شوہر کا دل اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ جیسے کوئی گنگا ندی ہو، اس میں مراد آباد کا سارا کچرا سما جاتا ہے، اسی طرح اس میں سب سما جاتا ہے۔ اس کی ضد، اس کے تکرار، اس کی لڑائی، اس کا جھگڑا سب سما جاتا ہے اس میں، اتنا چوڑا ہے۔ ورنہ ڈیلی لڑائی ہو اور ڈیلی جھگڑا ہو اور سارے سماج کے لوگ دیوار میں کان لگا کے لڑائی کی آواز سنیں، نہیں ہوتا ایسا۔ وہ ناقص العقل ہے، اس کے پاس عقل کم ہے، مگر اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے۔ اور حضور نے کہا ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنا طلاق ہے، سماج برباد ہو جائے گا۔ اسی حالت میں رہنے دے، بڑے کام کی چیز ہے، بس اسی حالت میں رہنے دے، فائدہ حاصل کر۔ یہ تیرے گھر کی نگرانی کرتی ہے، تیرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، تمہاری راحت کا سامان پہنچاتی ہے، تم کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو رہے 5 سال پردیش میں، تیرے گھر کی سرکشا کرتی ہے، بہت کام کی چیز ہے، کام کی چیز ہے، اسی لیے اسی حالت میں رہنے دے، فائدہ حاصل کر۔ ورنہ سیدھا کرنا چاہے گا تو ٹوٹ جائے گی، ٹوٹنا طلاق ہے، سارا گھر بگڑ جائے گا۔ یہ مصطفیٰ کا قانون ہے کہ آج گھر آباد ہے، سوسائٹی آباد ہے، سماج آباد ہے، اس لیے کہ حضور نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے لڑائیاں کم ہو رہی ہیں، صبر کی وجہ سے گھر آباد ہو رہا ہے۔ جی رام آقا دو جہان اسلام کا فرمان ہے، سرکار نے ایک اچھی لائف گزارنے کا جو فارمولا دیا، اب ذرا غور سے سن لو۔ عورتوں کی تعلیم پہ اسلام نے کیوں زور دیا ہے؟ ایک گھر کو سجانے سنوارنے میں عورتوں کا کیسا ہاتھ رہتا ہے، ایک بڑی حدیث میں پڑھتا ہوں، چونکہ یہ مہینہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا بھی ہے۔ یہ مہینہ ماہ ربیع النور ختم ہو گیا، اب ربیع الاخر اب کل پرسوں سے شروع ہونے والا، مگر چونکہ ساری زندگی سرکار کی سیرت بیان کی جائے گی، ایسا نہیں کہ 12ویں کے مہینے میں ہی عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہمیشہ منایا جائے گا۔ کبھی سرکار کی تعلیمات سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے ہوتا ہے، اور اسی سسٹم پر میں تھوڑی دیر بات کرتا ہوں، اس کے بعد اگر آپ کہیں گے تھوڑی دیر اور تقریر کیجئے، تقریر آپ نے شروع نہیں کی ہے تو پھر میں تقریر شروع کروں گا، لیکن اگر آپ بولے کہ نہیں اب ختم کر دیے تو میں تقریر ختم کر دوں گا، مگر میرا ایک پیراگراف سن کے ضرور آپ جائیے۔ میری ماں بہن بھی غور سے سن لیں، وہ تقریر کا ایک پیراگراف یہی ہے کہ دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے ہوتا ہے، سسٹم سے ہٹ کے نہیں ہوتا ہے، جذبات میں چلو مارو جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں، حکمت سے، تدبیر سے سارا کام ہوتا ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، اللہ نے اس زمین کو سمندر پانی پہ بنایا،
یہ زمین میں وہ قرار ہو، اس کے لیے اللہ نے پہاڑ کا کھوٹا بنایا تاکہ زمین ہلے نہیں، ایک سسٹم ہے۔ اللہ نے سورج بنایا تاکہ ساری زمین روشن ہو۔ اللہ نے رات میں سورج کے چھپانے کے بعد چاند دیا ہے تاکہ لوگوں کا وحشت سے سینہ پھٹ نہ جائے۔ یہ سارا ایک سسٹم ہے۔